اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تختی نمبر 1 پڑھیں گے۔ حروف مفردات۔ الف منہ کے خالی سے صدا ہوتا ہے، ب دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملانے سے با ادا ہوتا ہے، ت ت زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو دا ادا ہوتا ہے، ر ر زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کے سروں سے لگے گی تو سا ادا ہوگا۔ سا کو پڑھتے وقت نرمی کی آواز نکلنی چاہیے۔ جیم زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالوں کے درمیان سے لگے گا۔ ح حلق سے ادا ہوتا ہے۔ خ یہ بھی حلق سے ادا ہوتا ہے، یہ پہلے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور ح یہ دوسرے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ دال دال اس کا بھی وہی مخرج ہے جیسے تا کا مخرج آپ کو بتایا گیا ہے۔ زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے گی۔ ذیل یہ بھی نرمی والا حروف ہے، سا بھی ذیل بھی نرمی والا حروف ہے، یہ دونوں ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ رو زبان کی نوک سامنے والے 4 دانتوں کے سروں سے لگے گا تو رو ادا ہو گیا۔ ز ز سختی والا حروف ہے، یہ سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ اس میں اوپر والے 2 دانت اور نیچے والے 2 دانت جب آپس میں ملیں گے تو زبان کی نوک نیچے والے 2 دانتوں کے جڑ سے لگے گی تو ز ادا ہوگا۔ سین جیسے ز کو پڑھا سکتے سے سین کو بھی ویسے پڑھیں گے۔ سین شین اس کا مخرج اور جیم کا مخرج ایک ہی ہے، زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالوں کے درمیان سے لگے گا۔ صاد صاد ز سین صاد یہ تینوں حروف سیٹی والے حروف ہیں۔ زبان اوپر والے 2 دانت اور نیچے والے 2 دانت آپس میں ملیں گے تو زبان کی نوک نیچے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے گا تو صاد ادا ہوگا، لیکن فرق یہ ہے صاد کو ذرا موٹا پڑا جائے گا، ز اور سین کو ہم باریک پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نکلے گی۔ ضاد ضاد زبان کی دائیں بائیں کروٹ اوپر والے دائیں بائیں جانب 5 دانت سے لگے گا تو ضاد ادا ہوگا۔ تو موٹا پڑا جائے گا، تو دال تا ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ تو زبان کی نوک سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے گی تو ادا ہوگا۔ دال تا یہ دونوں باریک پڑھیں گے تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ وہ نرمی والا حروف ہے، یہ ذیل اور فا ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ زبان کی نوک سامنے والے 2 دانتوں کے سروں سے لگے گی تو وہ ادا ہوگا۔ جب ہم وہ ادا کریں گے تو منہ کے اندر تھوڑی ہوا بھر لیں گے تو وہ نرمی بھی آنی چاہیے اور ہوا بھی اس کے اندر بھریں گے منہ کے اندر۔ عین اور ہا عین اور ہا ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، یہ حلق کے پہلے حصے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ غین اور خا ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، یہ حلق کے پہلے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ حلق کا پہلا حصہ جو منہ کے قریب ہوتا ہے اور یہ وہ حصہ ہے جو درمیانی حصہ ہوتا ہے حلق کا۔ فا اوپر والے 2 دانتوں کو نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ملائیں گے، قاف اس کو موٹا پڑھیں گے، قاف موٹی آواز نکلنی چاہیے۔ زبان کی جڑ کوے کے قریب تالوں سے لگے گی تو قاف ادا ہوتا ہے۔ کاف دونوں میں فرق یہ ہے، 2 نقطے والا قاف اس کو موٹا پڑھا جائے گا، اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ لام زبان کی نوک کنارہ سامنے والے 8 دانتوں کے مسوڑ سے لگے گا۔ میم دونوں ہونٹوں کے تری حصے کو آپس میں ملائیں گے، میم ادا ہوگا۔ نون زبان کا کنارہ سامنے والے 6 دانتوں کے مسوڑ سے لگے گا۔ لام کا 8 دانتوں کے مسوڑ سے، رو کا 4 دانتوں کے مسوڑوں سے اور نون کا 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا۔ واو دونوں ہونٹوں کو آپس میں گول کریں گے، واو ادا ہوگا۔ ہاں یہ بھی حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے جو سینے کے قریب ہوتا ہے۔ حمزہ یہ ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، حمزہ اور ہا جو سینے کے قریب حلق ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ یا شین اور جیم ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، یا شین جیم زبان کا درمیانی حصہ تالوں کے درمیان سے لگے گا تو یا ادا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔